دیکھا آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھا؟ عام طور سے میں اختلافی مسائل پہ نہیں بولتا ہوں، میں نہیں بولتا ہوں ان چیزوں پہ، کیونکہ جو بات ماننے والا ہے نا وہ ایک بات میں وہ سمجھ جاتا ہے، مان جاتا ہے۔ جو بات نہیں ماننے والا ہے نا اس کو آپ ہزاروں دلیل دو، ہزاروں قرآن و حدیث پیش کرو، وہ نہیں مانے گا، وہ دشمنی پہ، بغض عداوت پہ، گالی گلوچ پہ اتر جائے گا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا یہ سب سے پہلے یہ جو ہے نا میلاد النبی کا جو جلوس ہے یہ نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے غلطی کہ ان لوگوں نے نیپال کا جو جھنڈا ہے لال کلر کا جھنڈا کو چینج کیا، اس کو ہرا کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جھنڈے چینج کرنا، لال سے ہرا بنانا، پھر اس کو لے کر سڑکوں پہ اترنا، یہ سراسر غلط ہے، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اسلام میں عورتوں کا پردے کا اس قدر حکم ہے کہ فرمایا کہ عورت مسجد میں جا کر نماز ادا نہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں جو ہے عورتیں مسجد میں جا کر کے نماز ادا نہیں کرتی ہیں۔ اس قدر پردے کا حکم ہے اسلام کے اندر۔ جب مسجد میں جا کر عورت نماز ادا نہیں کرتی جو ایک فرض عین عبادت ہے، تو کون سا مذہب اور کون سا اسلام نے تمہیں حکم دیا کہ عورتوں کو جلوس میں لے کر سڑکوں پہ نکالو؟ اور جلوس میں بھی اس طریقے سے چھلانگ لگا رہی ہے، کود رہی ہے، پھاند رہی ہے، مٹک رہی ہے، کمر ہلا رہی ہے، یہ اسلام ہے؟ صرف چہرے کو ڈھانپ لینے سے، پردہ کر لینے سے اسلام کا کوئی فالوور اور متبین نہیں بن جاتا۔ اسلام جو ہے نا دل سے ماننے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑے بے غیرت ہے وہ بھائی اور بڑے بے غیرت ہے وہ باپ جو اپنی بیٹی اور اپنے بہنوں کو سڑکوں پہ اس طریقے سے ناچنے کے لیے اتارتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی جو ہے ثواب ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے قرآن میں کیا کہا؟ قرآن نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں اور زمانہ جاہلیت کی طرف باہر نہ گھما پھرا کریں۔ یہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہیں؟ عورتوں کو کہا کہ گھروں میں نماز پڑھو، پردے کا اتنا اہتمام کیا کہ فرمایا عورت گھر میں نماز پڑھے، اور گھر میں بھی ایک کونے میں، یہ نہیں کہ کہیں پہ عام جگہ بیٹھ گئی، ایک کونے میں پردے کا اہتمام کرتے ہوئے ایک کونے میں نماز پڑھے۔ اس قدر اسلام کے اندر پردے کا حکم ہے عورتوں کے سلسلے میں۔ جو ماننے والا نا بھائی وہ سمجھ جاتا ہے، مان جاتا ہے۔ اور بڑے بے غیرت ہے وہ مولوی جو عوام کو اس طریقے سے جلوس نکالنے پر ابھارتا ہے اور مسلم بہن بیٹیوں کو اپنی باتوں سے متاثر کر کے سڑکوں پر ڈانس کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ بڑے بے غیرت ہے ایسے ملا اور ایسے مولوی، یہ اسلام کے نام پر کھاتا ہے اور پیتا ہے، اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ انہی لوگوں کا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیا بولوں۔ ماننے والے جو ہے ایک بات میں مان جاتا ہے، اور جو نہیں ماننے والا، میں یہ بار بار یہ بات کہتا ہوں، وہ بغض عداوت پہ اترے گا، دشمنی پہ اترے گا۔ اور یہ لوگ دلیل جو دیتے ہیں جس کی نہ تو ہاتھ ہے نہ پیر ہے، لولی نانگڑی دلیل دیتے ہیں، کہتا ہے کہ رب کا نعمت پہ کہتا ہے شکریہ ادا کرو، تو نبی جو ہمارے لیے اللہ پاک نے بھیجا تو یہ ہمارے نعمت ہے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ شکریہ ادا سڑکوں پہ جلوس نکال کر شکریہ ادا ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کے شکرانے کی 2 رکعت نماز نفل آپ ادا نہیں کر سکتے، یہ شکریہ ادا نہیں ہوتا، سڑکوں پہ ڈانس کرنے سے شکریہ ادا ہوتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ جب نبی پیدا ہوئے تو مکہ میں سب کافر تھا، تو اس وقت جو ہے کون میلاد النبی مناتا؟ ٹھیک ہے، جب نبی پیدا ہوئے تو مکہ میں سب کافر تھا، لیکن جو ہے 45 سال گزرنے کے بعد ابھی تم لوگ مسلم ہوئے ہو۔ 1400 سال کے بعد، 1400 سال پہلے جو صحابہ کرام تھے اور نبی کے گھرانے کے جو لوگ تھے اور جو خلفائے راشدین تھے اور جو ہے محدثین تھے، اولیاء کرام تھے، تبع تابعین تھے، وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جشن میلاد النبی منانا چاہیے۔ ابھی جو 1400 سال گزرنے کے بعد تمہیں معلوم ہوا ہے، کیا بتاؤ ان لوگوں کو۔ اسلام کو بدنام کرنے میں ان لوگوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے،
صحیح ہے نا. اسلام اعتدال پسند ہے. اسلام غلو کو پسند نہیں کرتے. یہ تو دین میں جو ہے نا اس قدر غلو کیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ چلو کوئی طریقہ اپنایا اس سے دین کا فائدہ ہو جائے تو وہ بدعت حسنہ کہلاتا ہے. لیکن اس سے دین کا کیا فائدہ ہے؟ جس میں عورتیں سڑکوں پر آ کر ناچنا شروع کر دی، اس سے دین کا کیا فائدہ ہے؟ پھر یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب نبی کریم جو ہے مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو وہاں لوگوں نے جشن بنایا تھا. تو ہجرت کا جشن اور میلاد پیدائش کا جشن دونوں الگ مسئلہ ہے نا. کوئی ہجرت کر کے کہیں پر آئے تو لوگ خوشی سے استقبال کرے اس کا، اور کوئی پیدا ہو جائے تو اس کا برتھ ڈے بنائے. یہ دو الگ چیز ہے. یہ کی چیز ہے مجھے بتاؤ بھائی. یہ تمام کے تمام من گھڑت دلیل ہے جس کی کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے. اور جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں عورتوں کو جو ہے یہ ایک ہی ویڈیو نہیں ہے. میں نے ایسے بہت سارے ویڈیو دیکھا ہے جس میں جو عورتیں مرد سڑکوں پر جو ہے ریلیاں جلسے جلوس نکالتے ہیں، پھر کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا. اس سے اب کیا ہوگا؟ اس سے اب جنت میں چلے جائیں گے. جو گھر میں رہ کر جو ہے شکرانے کے طور پر نماز ادا کرے یا نبی سے محبت کرے، جلوس نہ نکالے، تو کیا وہ سب کے سب کافر ہیں؟ پورے سعودی عرب میں، پورے گلف کنٹری میں، مکہ میں، مدینہ میں جو عین جو ہے منبع اسلام ہے، جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے، وہاں پر تو کبھی جلسہ جلوس نہیں نکالتے ہیں میلاد النبی کا. تو کیا یہ سب کے سب کافر ہے؟ یہ سب کے سب جہنمی ہے؟ اور تم لوگ ابھی 1400 سال گزرنے کے بعد مسلم بنے ہو. عجیب بات ہے بھائی. کیا کہتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان لوگوں کے دلوں پر اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے.